بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایداران سماج کے سرغنوں نے دنیا کو انسان کے لیے جہنم بنا دیا ہے۔ سرمایہ چونکہ ان کا رب ہے اور یہ اپنے رب کے لیے، اپنے معبود کے لیے ہر جرم روا سمجھتے ہیں۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تیل سے مالا مال جزیرہ نما عرب کے باسیوں کے لیے یہ تیل ہی عذاب بن گیا۔ تیل کی دریافت سے قبل یہ عرب قبائل کم از کم زندگی تو بے خطر گزارتے تھے۔ زیر نظر ویڈیو میں کس طرح سرمایہ داران سماج کے دہشت گرد سرمایہ کی خاطر مظلوم فلسطینیوں کے پاس بچی چند گز زمین کو مذہب کے نام پر ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 800 کروڑ انسانیت ان چند ہزار سرمایہ دار دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہے۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ 800 کروڑ انسان چند ہزار بدماشوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مگر ان ظالمین کا ہاتھ روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی انسانوں کی جمعیت کا کام صرف احتجاج کرنا ہی رہ گیا ہے؟ کیا یہ روتے پیٹتے ہی رہیں گے اسی طرح؟ کیا یہ اسی طرح زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے؟ بقول حبیب جالب، میں نے اس سے کہا یہ جو 800 کروڑ ہیں، انہوں نے کہا تھا پاکستانیوں کے لیے کہ 10 کروڑ ہیں، تو آج یہ صدق آ رہا ہے کہ میں نے اس سے کہا یہ جو 800 کروڑ ہیں جہل کا نچوڑ ہیں۔ ان کی فکر سو گئی، ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی۔ ہر امید کی کرن ظلمتوں میں کھو گئی، یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی۔ یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی۔ بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں۔ بے شعور لوگ ہیں، زندگی کا روگ ہیں۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں۔ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں۔ ان کی کھینچ لے زباں، ان کا گھونٹ دے گلا۔ میں نے اس سے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا۔ کس طرح اتنی جمعیت انسانوں کی خاموش ہے اور کوئی ان مظلوموں کا پرسان حال نہیں۔ 21 ممالک ہیں جو عرب مسلمان ہیں اور کوئی ایک بھی ان کی مدد کرنے پہ آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ تنہا ایک ملک ہے ایران جو ان مظلوموں کی مدد کر رہا ہے اور باقی سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کو مرتا ہوا، انہیں کٹتا ہوا دیکھتے ہیں اور بس عوام اٹھتے ہیں اور اٹھ کر زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ ان تمام جو 57 مسلمان ملک ہیں ان کے اندر ان کے سفارت خانے موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کے سفراء امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے سفیر موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کے ملکوں میں ان کے مفادات نہیں ہیں؟ کیا ان کے ان 57 اسلامی ملکوں میں ان امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ اور یورپ کی تجارتی کمپنیاں منافع نہیں کما رہی ہیں؟ کیوں یہ حکومتیں، یہ ممالک اس طرح خاموشی کے ساتھ چار دیواری میں گھری ہوئی غزہ کی جیل کے اندر انسانوں کے مرنے کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کے لوگ ہیں؟ محسن نقوی نے ایک بڑی اچھی ایک نظم لکھی ہے، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اپنے کلام کو، اپنی آج کی گفتگو کو۔ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے؟ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے؟ جو اپنے
جو پتے زرد ہو جائیں شاخوں پر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے؟ جو پتے زرد ہو جائیں شاخوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو؟ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو؟ وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے۔ جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جھکا دے گا تیری گردن کو یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے، جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے۔ یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی، یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر دے گی۔ مسلسل جبر سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے، مسلسل جبر سے موسم دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ اور آج اس جبر مسلسل کا نتیجہ ہم نے 7 اکتوبر کو غزہ میں دیکھ لیا۔ اس جبر مسلسل نے غزہ کے مکینوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مر جائیں، اور دشمن کو اس طرح کا مزہ چکھائیں کہ دنیا کے تمام مظلوم یہ جان لیں کہ مظلومیت ان کا مقدر نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کے سامنے ذلت کا راستہ موجود نہیں رہتا کہ انسان ذلت کو ہی اختیار کرے۔ انسان ذلت کو اختیار کرے یا عزت کو اختیار کرے، یہ راستے اختیاری ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سارے انسان جو عزت سے رہنا چاہتے ہیں وہ غزہ کے باسیوں کا ساتھ دیں، غزہ کے باسیوں کی آواز بنیں، اور ہر اس ملک میں جہاں جہاں بھی ان صہیونیوں کے، صہیونی مسلمان ہوں، صہیونی عیسائی ہوں، یا صہیونی یہودی ہوں، یا صہیونی ہندو ہوں، ان کے مفادات پہ مسلط ہو جائیں، ان کے مفادات کو روکیں، ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، اور انہیں روکیں کہ یہ انسانیت کا اس طرح سے قتل عام نہ کریں، یہ انسانیت پر اس طرح جبر و تشدد نہ کریں، اور اس طرح سے ظلم و ستم کا بازار گرم نہ کریں۔ اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا تھا کہ یہاں سے سفر کر کے اس زمین پر انسان کمال انسانیت تک پہنچ جائے، لیکن ان شیاطین نے اس زمین پر آ کر جو ہے نا زمین میں ظلم کا بازار گرم کر دیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، اور اس طرح انسانیت کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب مظلومین جہاں کو، مستضعفین جہاں کو، جو ایک طبقہ ہے، ایک قبیلہ ہے اس سرزمین پر، ان سب کو اکٹھا ہونے کی اور ان دہشت گردوں کے ہاتھ کاٹنے کی ہمت و عزم و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار بالخصوص مسلمانوں کو عزم و ہمت ابراہیمی عطا کرے کہ وہ نار ابراہیم میں جل کر بھی حق سے دستبردار نہ ہوں، جس طرح آج غزہ کے یہ مجاہدین نعرے نمرود میں جلتے ہیں لیکن نمرود کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ پروردگارہ ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور ہمیں حق کے لیے جینے اور حق کے لیے ہی مرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔